अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, वो अपनी फटी हुई आवाज में गुनगुना रहा था। जीनत ने बेसाख्ता अपने कानों में उंगलियां दे दी। मत बताओ, वरना जितनी प्यारी तुम्हारी आवाज है वो सुनकर ही भाग जाएगा। उसने दांत पीसते हुए कहा। एक तो तुम मुझसे जलती बहुत हो, उसका कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार था। जलती नहीं हूँ, बस हकीकत का आईना दिखाती हूँ, मगर क्या है ना कि हमेशा ये बात भूल जाती हूँ कि आपकी नजर कमजोर है। आपको जितनी भी सच्चाई क्यों ना दिखा लो, कोई फायदा ही नहीं है। तो फिर छोटी सी लड़की इतनी कोशिश क्यों करती हो? चलो अब जल्दी से उठो और मेरे लिए कप चाय बनाओ। ये कहकर उसने टांगे सामने पड़े मेज पर रखी और अपने बाजू लपेटकर मसरूर अंदाज में जीनत के चेहरे को देखने लगा। व्हाट? मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? उसने अपने सीने पर उंगली रखते हुए बेयकीनी से पूछा। जी हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है, तो मैं आपसे ही मुखातिब हूँ। शक्ल देखिए अपनी। रोज आईने में देखता हूँ और सोचता हूँ कि तुम किस कदर खुशकिस्मत हो, जिसको इस कदर प्यारा और खुश शक्ल नौजवान मिला है। तुम्हें तो रोज नवाफल अदा करने चाहिए। ओ हेलो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ घर में बात चल रही है, अभी तक कोई पक्का फैसला नहीं हुआ। और ये बात तो तुम भूल ही जाओ कि मैं तुम जैसे फजूल इंसान के साथ शादी करूंगी। तो तुमसे शादी करने से अच्छा है कि मैं किसी कुएं में छलांग लगा दूं। तो मेरी जान, फिर यही एक बात हो सकती है। या तो आप कुएं में छलांग लगा सकती हैं, या फिर मेरे निकाह में आ सकती हैं। मैं आपके पास कोई तीसरा रास्ता मौजूद नहीं है, क्योंकि ये तो आप भी जानती हैं कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसको हर हाल में हासिल करके ही रहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद से क्यों ना गुजरना पड़े। बड़ी बात करते करते वो संजीदा हो गया था। उसके माथे पर बल पड़ गए थे। शायद उसे इस लड़की का ये अंदाज पसंद नहीं आया था, इसलिए उसने फौरन ही उसकी तस्दीक कर दी। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो कांपती आवाज में बोली। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर भी नहीं रहा हूं, बस तुम्हें समझा रहा हूं। बेहतर यह है कि मेरी बात समझ जाओ। हमारे इख्तलाफात अपनी जगह पर हो और नाराजगी भी अपनी जगह पर, मगर सच तो यह है कि मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। मुझे तो तुम्हारी इस मासूम शक्ल से भी प्यार है। जब तुम रोते हुए घर वापस आती हो, हर रोज ही तुम्हें कोई ना कोई बच्चा मार देता था, तो फिर तुम बाजा मेरे सामने बजाती थी। बस अब क्या करूं, तुम्हारी ये फजूल सी शक्ल मेरे दिल को भा गई है। इसके अलावा मुझे कुछ और नजर ही नहीं आता। ना ही मुझे लगता है कि तुम्हारे अलावा कोई और लड़की मेरे दिल में घर कर सकती है। जीनत समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे इतराफ़े मोहब्बत कर रहा है या फिर उसकी बेइज्जती कर रहा है। वो हैरत से मुंह खोले उसको देखे चले जा रही थी। मुंह बंद कर लो, वरना एक मक्खी अंदर चली जाएगी। वो दोनों नोक-झोंक में मसरूफ थे। जब लाउंज का दरवाजा खुला, कमाल खान गुस्से से लाउंज के अंदर दाखिल हुआ। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच रखी थीं। उसकी सांस बुरी तरह से फूली हुई थी, जबकि माथे पर जख्म का भी निशान मौजूद था। अपने भाई की ये हालत देखकर जीनत के दिल को कुछ हुआ। कमाल ने उसे इशारे से पानी का गिलास लाने के लिए कहा और खुद सोफे पर ही बैठ गया। हाशिम खान भी अब संजीदा हो चुका था। क्या हुआ है तुम्हें, और ये सब कुछ किसने किया है? उसने पश्तो जबान में उससे सवाल किया। तो वो नफरत भरे अंदाज में बोला, इतनी अहमियत सिर्फ एक ही शख्स की हो सकती है, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बाबा के दोस्त का बेटा है। पता नहीं वो खुद को समझता क्या है। इस बार तुम उसको जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो इंसान मेरे हाथों जिंदा नहीं बचेगा। वो ऊंची आवाज में चिल्लाया था। जिंदगी, जो कि किचन में खड़ी भाई के लिए पानी डाल रही थी, उसके गुस्से भरी आवाज सुनकर चौंक खौफ से अपनी जगह पर उछल पड़ी। गिलास भी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। हाशिम जानता था कि उसकी वो मासूम सी कजन बहुत ही छोटे दिल की मालिक थी, इसलिए उसने कमाल को उठने का इशारा किया और वो दोनों हवेली से बाहर निकल गए। जब वो बाहर आए तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? सरदार सिकंदर तो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। वो कैसे भाई के साथ ये सब कुछ कर सकता है?
اس کا دل سکندر کے خلاف کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں اس کی ذات میں اس قدر دلچسپی لینے لگی ہے، مگر سچ بات تو یہ تھی کہ وہ انسان اسے اپنے دل کے بہت قریب لگنے لگا تھا۔ جیسے ہی اس پر اس بات کا ادراک ہوا، اس نے بے ساختہ اپنے آپ سے بھی نگاہیں چرائیں، کیونکہ جانتی تھی کہ سکندر کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ ہاشم کو بھی اس انسان سے شدید نفرت تھی، اور وجہ یہ تھی کہ وہ ایک بہت ہی قابل سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت کامیاب بزنس مین بھی تھا۔ 24 سال کا تھا، مگر اس نے ہمیشہ جو چاہا تھا حاصل کیا تھا، اور اب اسے کسی چیز کی بھی طلب نہیں تھی سوائے اس معصوم چھوٹی سی لڑکی کے جس میں اس کی جان بستی تھی، اور جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ زینت اس وقت اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی جب اس کو یوں محسوس ہوا کسی نے اس کو پکارا ہو۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم قرار دیا اور خاموشی سے واپس اسی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ مزید 5 منٹ گزرے تھے کہ پھر سے اسے آواز سنائی دینے لگی۔ اس بار اس نے نیچے کی طرف جھانکا تو وہاں پر ہاشم کھڑا تھا، زور زور سے اپنا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے دانت پیستے ہوئے قدرے آہستہ آواز میں کہا۔ جلدی سے نیچے آؤ۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ بے چینی سے بولا، کہیں ایسا نہ ہو دادی جان یہاں پر چلی آئیں، ہم لوگوں کی شامت آ جائے گی، پھر وہ ہمیں باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں دیں گی۔ تم بس جلدی سے نیچے پہنچو۔ وہ اس وقت بہت محتاط انداز میں بات کر رہا تھا۔ میں نیچے نہیں آ رہی، تم نے جہاں جانا ہے جاؤ، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، میں تم سے ناراض ہوں۔ وہ بازو لپیٹتے ہوئے منہ بناتے ہوئے بولی، وعدہ کرتا ہوں تمہاری ساری ناراضگی ختم کر دوں گا، بلکہ کھاڑی کا جو 25,000 کا جوڑا تم نے پسند کیا تھا وہ ابھی اور اسی وقت لے لوں گا۔ میری ماں صرف ایک بار نیچے آ جا۔ یہ سن کر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، کیونکہ اس کی ماما نے تو صرف انکار کر دیا تھا، اب وہ اسے ایک ڈریس بھی خرید کر نہیں دیں گی۔ پچھلے 1 مہینے میں وہ بہت زیادہ فضول خرچی کر چکی تھی، اب جب ہم مفت میں ایک برانڈڈ سوٹ مل رہا تھا تو وہ کیسے انکار کرتی؟ اس کے بدلے میں اس نے کرنا بھی تو صرف یہی تھا کہ نیچے جانا تھا اور اپنی ٹانگوں کو ذرا سی زحمت دینی تھی، انداز میں کہا، اور پھر جلدی سے سیڑھیاں اترتی بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ وہ اس وقت حویلی کے دوسرے حصے میں موجود تھا۔ چلو جلدی سے اب چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے باہر کی طرف لے گیا۔ او ہیلو، کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ مما کو اگر پتہ چل گیا کہ میں گھر پر نہیں ہوں تو ایک بہت بڑی قیامت آ جائے گی۔ ایک تو تم اپنی مما سے ڈرتی بہت ہو، ان کی فکر مت کرو، میں ان سے اجازت لے لی ہے۔ ہیں؟ ماما نے تمہیں اجازت دے دی؟ وہ بھی مجھے باہر لے جانے کی؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہیں تم نے میری ماما پر جادو تو نہیں کیا ہوا؟ ویسے بھی آج کل انہیں تمہارے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا، ہر وقت یہی کہتی رہتی ہیں ہاشم سے اچھا انسان تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں انہیں کہ تم ایک نمبر کے کھڑوس ہو۔ سچ تو یہ ہے میری جان کہ تم مجھ سے جلتی بہت ہو۔ اگر تم یہ جلنا چھوڑ دو تو اپنی دل والی آنکھ سے مجھے دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو کہ میں اتنا برا نہ لگوں۔ وہ معنی خیز انداز میں بولا تو اس کے گال ایک لمحے کے لیے دہک اٹھے، اور یہ منظر ہاشم نے بہت ہی پرشوق انداز میں دیکھا۔ تم شرماتی بھی ہو؟ وہ اس کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ نہیں، تمہاری غلط فہمی ہے، میں کیوں تم سے شرماؤں گی؟ ارے عورت اپنے ہونے والے شوہر سے نہیں شرمائے گی تو کیا محلے والوں سے شرمائے گی؟ فضول باتیں مت کرو۔ وہ اس کے کندھے پر زور سے تھپڑ مارتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں ہنستے کھیلتے ہوئے گھر کے اندرونی حصے سے باہر نکل گئے۔ گاڑی زور و شور سے اپنے منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کبھی اس سے ایک سوال کرتی تھی تو کبھی دوسرا موضوع چھیڑ کر بیٹھ جاتی تھی۔ ہاشم کو بھی اس کے سوالوں سے مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس کی کمپنی کو انجوائے کرتا تھا۔ تمہارے ساتھ میری زندگی بہت ہی مزے کی گزرنے والی ہے، تم میری زندگی میں انٹرٹینمنٹ کا سامان ہوگی، میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، تم سے پوچھ نہیں رہا ہوں بلکہ تمہیں بتا رہا ہوں،
अब तो बड़े आपस में बात कर चुके हैं और अब तक हम लोगों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्ली के ख्वाब में छेछड़े। तुम्हारे ख्वाब में छेछड़े हो सकते हैं, मेरे ख्वाब में तो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही प्यारी और सफेद रंग की बिल्ली है जिसे बस अपनी जिंदगी में शामिल करना है और अपने नाम करना है। गाड़ी उस वक्त साहिल समुंदर पर आ रुकी थी। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? एक तो तुम मुझसे सवालात बहुत ज्यादा करती हो। वो उसकी आंखों पर काले रंग की पट्टी बांध चुका था और उसका हाथ मजबूती से अपने हाथों में थाम चुका था। तुम क्या करने वाले हो? वो सहमी हुई आवाज में बोल रही थी। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? वो उसके कानों में झुकते हुए नर्म लहजे में बोला। हाँ, मुझे तुम पर यकीन है, वो मजबूत लहजे में बोली। वो उसका हाथ पकड़कर उसे थोड़ा आगे लेकर गया जहां पर एक बहुत ही खूबसूरत कैंडल लाइट डिनर का एहतमाम किया गया था। उसने जब जीनत की आंखों के सामने से पट्टी हटाई तो वो मंजर देखती रह गई। ये सब कुछ तो उसने सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में देख रखा था, मगर आज हकीकत बनकर उसके सामने आ गया था। क्या ये सच है? उसे अपनी आवाज किसी गहरी खाई से आती हुई मालूम हुई थी। जी मेरी जान, ये सच है। वो दोनों उस वक्त एक दूसरे से बातें और हंसी मजाक करने में मसरूफ थे। वो इस सब से मुकम्मल तौर पर अनजान थे कि दो आंखें उन्हीं लोगों पर टिकी हुई हैं। उन लोगों को वापसी पर काफी देर हो गई थी। रात तकरीबन 1 बज रहा था और जीनत को भी अब घर की फिक्र होने लगी थी कि अगर उसके भाई को पता चल गया तो एक बहुत बड़ी क्यामत आ जाएगी। उसकी टेंशन दूर करने के लिए हाशिम ने उसकी मम्मा से बात करवा दी। जवेरिया बेगम ने बेटी को तसल्ली दी और कहा कि हाशिम घर का बच्चा है, मुझे हाशिम पर यकीन है। इसने मुझसे इजाजत ली थी और अपने भाई की भी फिक्र मत करो, मैंने उसको संभाल लिया है। तुम बस अब जल्दी से घर वापस आ जाओ। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी कि अचानक ही सामने से एक तेज रफ्तार आने वाली कार उनकी कार से टकरा गई। वो बेहोश होने से पहले हाशिम को खाई में गिरते हुए देख रही थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं रहा। जब उसे दोबारा होश आया तो वो अस्पताल के कमरे में मौजूद थी। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी जबकि उसका एक हाथ भी बुरी तरह से जख्मी था। उसके जिस्म में शदीद दर्द हो रहा था जिसकी वजह से उसके लिए उठना मुश्किल हो गया था। हाशिम कहाँ पर है? सबसे पहले उसके मुंह से हाशिम का नाम निकला था। जवेरिया बेगम जो कि अपनी बेटी को महीने बाद होश में आता हुआ देख रही थी, उसकी आवाज सुनकर उन्हें महसूस हुआ जैसे उनकी जिंदगी में जिंदगी की लहर दौड़ गई हो। उन्होंने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ रखा। मेरी प्यारी बच्ची, खुदा का लाख लाख शुक्र है। ये कहकर वो डॉक्टर को बुलाने के लिए भागी जबकि उसे अपने सर में शदीद दर्द उठता हुआ महसूस हो रहा था। पिछले 1 महीने से शायद वो यही ख्वाब देख रही थी। एक्सीडेंट के बाद वो कोमे में चली गई थी और 1 महीने तक वो इसी हालत में रही थी। जवेरिया बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। उसी वक्त इकराम खानजादा कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उस लड़की को मैं जान से मार दूंगा। इस लड़की की वजह से मैं इलेक्शन हार गया हूँ। इसकी वजह से हमारी बदनामी हो गई है और हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इससे पहले कि वो उसकी गर्दन को पकड़ता, जवेरिया बेगम ने उसका हाथ बीच में ही रोक दिया। खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी को हाथ लगाया, मैं तुम्हें जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दूंगी। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। मैंने ही उसको हाशिम के साथ जाने को बोला था। तो फिर क्या मिला आपको अम्मी जान? हाशिम भी इस दुनिया से चला गया और हम भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। आपको मैंने कितनी बार समझाया है कि कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोच लिया करें, मगर आप भी हमेशा अपनी मनमानी करती हैं। अम्मी, आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और हाशिम कहाँ पर चला गया है? आप प्लीज मुझे बताएं, मेरा दम घुट रहा है। वो दर्द से कराहते हुए बोली। टेंशन की वजह से उसकी हालत एक बार फिर से खराब होने लगी थी। नर्स कमरे के अंदर दाखिल हुई। आप प्लीज मरीज को टेंशन दे रहे हैं, उनकी हालत मजीद खराब हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले ही ये होश में आई हैं। डॉक्टर साहिबा ने सख्ती से मना किया है कि आप इनको टेंशन देने वाली कोई भी बात ना करें। तुम यहाँ से दफा हो जाओ।
वरना तुम्हें भी इस अस्पताल से फारिग करवा दूंगा। इकराम ने नफरत से उस नर्स को देखते हुए कहा, फिर अपनी बहन की तरफ मुतवज्जो होते हुए बोला, जिस रात तुम उस इंसान के साथ कैंडल लाइट नाइट डिनर करके घर वापस आ रही थी, तुम लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। हाशिम उस एक्सीडेंट में मर गया जबकि तुम कोमे में चली गई, और उस एक्सीडेंट की वजह से पूरे मीडिया में एक स्कैंडल खड़ा हो गया। तुम्हारी वजह से मैं इस बार इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सका, बल्कि मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। गुस्से से मुक्का दीवार पर मारकर वो एक बार फिर से कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि वो आंखें बंद करके खामोशी से लेट गई थी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो उसका दिल भी दर्द में डूबा हुआ था। तकरीबन वो मजीद 1 हफ्ते तक अस्पताल में ही रही थी। उसके बाद वो घर वापस चली गई। रात का वक्त था। सब लोग बैठे डिनर कर रहे थे जब लाउंज का दरवाजा खुला और सिकंदर खानजादा मुस्कुराते हुए लाउंज के अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर जीनत के बाबा खुशी से उठ खड़े हुए और उसे गले से लगाते हुए बोले, मेरा प्यारा, मेरा शेर बच्चा, मैंने तो तुम्हें बहुत याद किया है। तुमने 1 महीना अमेरिका में गुजार कर मेरे साथ बहुत ज्यादती की। अंकल, आप जानते हैं मैं आपको इस तरह इम्पोर्टेंट मीटिंग में छोड़कर कभी भी नहीं जाना चाहता था, मगर मजबूरी थी। वो दोनों एक बार फिर से बिजनेस डीलिंग के हवाले से बातें करने लगे थे, जबकि जीनत का भाई कीनातोज नजरों से उस इंसान को देख रहा था जो आहिस्ता आहिस्ता उनके खानदान में रच बस गया था। वो अपने बाबा को कहता था कि मुझे आपके दोस्त के बेटे के चाल चलन ठीक नहीं लगते। मुझे लगता है कि वो आपसे खार खाता है। मैंने कई बार उसकी आंखों में आपके लिए नफरत देखी है। आप उस पर हद से ज्यादा एतबार ना किया करें। बेटे की बातें सुनकर वो हमेशा गुस्सा करते और उसे कहते कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, और अगर वो मेरे लिए नफरत रखता भी है तो मुझे इससे उस वक्त तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मुझे उससे फायदा मिल रहा है। तुम सोच भी नहीं सकते कि उसकी कंपनी के साथ डील्स करके हम कितने कामयाब हो सकते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे नजर आ रहे थे, और दौलत को हासिल करने के लिए तो वो वैसे भी किसी भी हद तक गुजर सकते थे। जीनत खामोशी से टेबल पर बैठी खाना खा रही थी। उसने एक बार भी निगाह उठाकर उस इंसान की तरफ नहीं देखा था। उसके दिल में जो मोहब्बत थी, जो पसंदीदगी थी, वो भी खत्म हो चुकी थी। अब उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात याद थी, और वो ये थी कि हाशिम उसकी वजह से इस दुनिया से चला गया। और यही सोच सोच कर वो हर वक्त रोती रहती थी। जवेरिया साहिबा भी अपनी बेटी की हालत पर परेशान रहती। काफी दिनों के बाद वो घर से बाहर निकली थी। उसने दोबारा से यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बारे में सोचा था, क्योंकि घर में तन्हाई उसे हर वक्त काट खाने को दौड़ती थी। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे से बाहर निकली, एक गाड़ी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो काले रंग की गाड़ी थी। वो अपने ख्यालात में इस कदर मगन थी कि उसे एहसास ही नहीं हो रहा था कि कोई काफी देर से उसको फॉलो कर रहा है। ये वही 2 काले रंग की आंखें थीं जो उस दिन भी उनके पीछे पीछे थी, और आज भी यही आंखें उसे घूरे जा रही थी। वो जैसे ही यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई, उसका मोबाइल बजा। एक अजनबी नंबर से कॉल आ रही थी। उसने जल्दी से वो कॉल उठा ली। मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे मंगेतर के लिए। सच बताऊं तो मुझे बहुत रोना भी आ रहा है, मगर क्या करूं, बचपन से यही सुनता आ रहा हूं कि मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते। तुम कौन हो और मुझे कॉल क्यों की तुमने? तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम मेरे मंगेतर के बारे में कैसे पता? उसने एक ही सांस में ढेर सारे सवालात कर डाले थे, क्योंकि उसे ये भी पता चला था कि उस रात जिस कार ने उनकी कार को टक्कर मारी थी उसमें कोई भी नहीं बैठा हुआ था, बल्कि उसको कंट्रोल किया जा रहा था। किसी ने जानबूझकर उनका एक्सीडेंट करवाया था। मगर वो इंसान कौन हो सकता था? यही सोच सोचकर उसका दिमाग घूम रहा था। मैं तुम्हारे बहुत ही करीब हूँ,
बस तुम मुझे पहचान नहीं सकती, और अगर तुम इसी तरह से आंखें बंद करके घूमती रही तो मुझे नहीं लगता तुम सारी जिंदगी मुझे पहचान पाओगी। जलील इंसान, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम कभी भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। मेरी जान, यही सब कुछ मैं तुम्हारे साथ भी तो कर सकता हूँ। अगर ऐसा हो कि मैं तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ूं, तो तुम्हें पता है इससे किस किस पर असर पड़ेगा? सबसे पहले तो तुम्हारा भाई, जो कि जीते जी मर जाएगा, और फिर तुम्हारा बाप, जो पैसों के नशे में इस हद तक चूर हो गया है कि उसे इज्जत की कोई फिक्र ही नहीं। और फिर अपनी माँ के बारे में सोचो, जो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, तुम पर अपनी जान लुटाती है। तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। 2 मिनट तक तो दूसरी जानिब खामोशी छाई रही, और फिर वो खिलखिला कर हंसने लगा। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ शादी करूंगी? मुझे तुम्हारी आवाज से भी घिन महसूस हो रही है। तुमसे मिलना, तुमसे बात करना तो बहुत ही दूर की बात है। आज तो तुमने मुझे कॉल करने की जुर्रत कर ली है, लेकिन अगर दोबारा कभी मुझे तुम्हारी तरफ से कॉल मसूल हुई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये कहकर उसने गुस्से से कॉल काट दी थी। उसका सर बुरी तरह से दुखने लगा था। आज इतने अरसे के बाद वो घर से बाहर निकली थी और फिर से एक नया ड्रामा शुरू हो गया था। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे बहुत हिम्मत अता फरमा, मुझे सब्र अता फरमा। और वो जो हर वक्त हंसने खेलती रहती थी, अपनी जात में मगन रहती थी, उसने सोचा भी नहीं था कि कभी इस तरह जिंदगी के झमेलों में फंस जाएगी। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। वो नोट कर रही थी कि उन दिनों उसके घर में सिकंदर के चक्कर बहुत ज्यादा लगने लगे हैं। अब तो वैसा होता था कि वो कहीं कहीं रात इन्हीं के घर में ही रहता था। वो उसके बाबा जान के एक ही कमरे में बिजनेस पर डिस्कशन करते रहते थे। इससे वो पहले शख्स पहले अच्छा लगता था, लेकिन न जाने क्यों अब उसे इस शख्स से भी खौफ महसूस होने लगा था। अगर ये कहा जाए कि वो उस शख्स को शक की नजर से देखने लगी थी, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही सिकंदर की हाशिम के साथ एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें सिकंदर ने हाशिम को धमकी दी थी कि वो इस जैसे लोगों को रास्ते से हटाने में 1 मिनट भी नहीं लगाता। और अभी शायद यही वजह थी कि वो सिकंदर से भी दूर दूर रहने लगी थी। वो किचन में खड़ी अपने लिए जूस बना रही थी। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ, उसको देखकर उसने अपना मुंह फेर लिया और दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गई। कैसी हो तुम? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सिकंदर ने उससे नॉर्मल से अंदाज में सवाल किया। अगर उसने जवाब नहीं दिया, उसे अपना इग्नोर होना एक आंख नहीं भाया था। इससे पहले कि वो वहां से बाहर निकलते, सिकंदर ने उसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया और उसे एक झटके से अपनी जानिब खींचा। वो उसके सीने से जा लगे। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, छोटी लड़की। ये क्या बदतमीजी है? मेरा हाथ छोड़े। वो जल्दी से पीछे की तरफ हटकर खड़ी हो गई, मगर उसकी कलाई अभी भी सिकंदर के हाथ में ही थी। मुझे अपना इग्नोर होना पसंद नहीं है, और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आप जैसे इंसान को अहमियत दूंगी? क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर मैं किस तरह का इंसान हूं? आप एक नंबर के घटिया इंसान हैं। आपने ही हाशिम को मारा है। सिकंदर को लगा था कि किसी ने उसके सर पर हथौड़े से वार किया है। उसे अपने सर में दर्द की टीसें उठती हुई महसूस होने लगी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? जो कह रही हूं, सोच समझ कर कह रही हूं। आप ही तो हाशिम को धमकियां देते थे कि आप उसे रास्ते से हटा देंगे। देखो, लड़ाई में इस तरह की बातें हो जाती हैं, लेकिन अब मैं उसे जान से तो नहीं मार सकता। कॉमन सेंस की बात है। और वैसे भी ये जिस किसी ने भी किया है, वो सबके सामने आ ही जाएगा। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, और ना ही मैं तुमसे अपनी दुश्मनी निकालना चाहता हूं। और अगर यहाँ पर किसी से मेरे ताल्लुकात खराब हों, तो वो मेरा और उनका मामला है। मैं तुम्हें इस सब में नहीं घसीटना चाहता, और तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा कि तुम भी जानबूझकर इस सब में घुसने की कोशिश मत करो।
اس کی بات سن کر وہ مزید بدتمیزی کرنے لگی تھی۔ میں بابا کو جا کر آپ کی حقیقت بتا دوں گی۔ وہ عجیب پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کچن سے باہر نکلتے، سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس بار وہ بھی خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائے۔ وہ ایک زوردار تھپڑ سکندر کے چہرے پر دے مارا۔ تم ایک بات تو جانتی ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں معاف کیا جائے، اور نہ ہی تم اس قابل ہو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تم جیسی لڑکیوں کو جب تک سزا نہ دی جائے تب تک تم جیسی لڑکیوں کو سکون نہیں ملتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا، بلکہ لمبے لمبے ڈنگ بھاتا ہوا کچن سے چلا گیا تھا، اور پھر کئی دنوں تک وہ اس حویلی میں واپس نہیں آیا تھا۔ جنید صاحب خود بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑی میٹنگ پر جانا تھا۔ اس میں سکندر کا بھی ساتھ ہونا ضروری تھا، لیکن جس میٹنگ پر وہ جا رہے تھے اس دن ان پر ایک اور بہت برا دھماکہ ہوا۔ سکندر، جو کہ ان کا سگا بنا ہوا تھا، ہر کام میں ان کا ساتھ دے رہا تھا، وہ ایک بہت بڑا اور دھوکے باز انسان نکلا تھا۔ اس نے دھوکے سے سارے شیئرز اپنے نام کروا لیے تھے۔ اس وقت وہ ان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ ارے جنید صاحب، آپ کو کیا لگا تھا کہ میں واقعی آپ کے ساتھ اتنا اچھا ہوں کہ میں آپ کو اپنے بزنس میں جگہ دے دوں گا؟ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں ماضی کو بھول سکتا ہوں؟ آپ نے میرے بابا کو جو دھوکہ دیا تھا وہی دھوکہ میں نے آج آپ کو دے دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی جنید صاحب کو احساس ہوا تھا کہ انسان ماضی سے جتنا مرضی بھاگنے کی کوشش کرے، مگر ماضی ایک دن اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو ہی جاتا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی، لیکن اپنے دوست کو دھوکہ دے کر انہوں نے وہ سارا بزنس اپنے نام کر لیا تھا، اور پھر کافی سال گزرنے کے بعد آج دوبارہ سے ان کی اپنے اسی دوست کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تھی۔ سکندر ان سے بہت ہی عزت کے ساتھ ملا تھا۔ پہلی ملاقات میں اس نے کچھ امپورٹ شیئرز ان کے نام کر دیے تھے تاکہ جنید صاحب کو اس پر اعتبار آ جائے، اور وہ بس ایک بار ان کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو وہ آہستہ آہستہ ان کے کاروبار میں دخل اندازی کرنے لگا۔ وہ اپنے آئیڈیاز ان کو بتا دیتا اور وہ بھی آنکھیں بند کر کے اس کے آئیڈیاز کو مانتے تھے، اس بات سے مکمل طور پر انجان کہ وہ شخص ان کی پیٹھ پر وار کر رہا ہے۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، ان کا سارا کاروبار ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اکرام خان زادہ اس وقت بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ بابا جان، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس انسان پر اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ نے میری بات نہیں مانی۔ اب دیکھیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اور میں بھی اب یہاں پر اپنا مزید وقت ضائع نہیں کروں گا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، میں امریکہ سیٹل ہو جاؤں گا، وہاں پر اپنی پڑھائی سٹارٹ کروں گا۔ مجھے تو اپنا تو سیاست سے کوئی دلچسپی ہے، اور نہ ہی آپ کے اس سو کالڈ بزنس سے کوئی دلچسپی ہے۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے جا چکا تھا، اور اب صرف 3 ہی نفوس باقی بچے تھے۔ زینت کو اپنی پریشانی ہو رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ جو حرکت اس نے کی ہے اس کی سزا تو اسے مل کر ہی رہے گی۔ اور پھر اس دن جب وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو سامنے ہی ایک کالے رنگ کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس کو دیکھ کر زینب کا دل دھڑکا تھا۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں آیا کہ وہ دوبارہ یونیورسٹی کے اندر چلے جائیں، مگر پھر ہمت کرتے ہوئے وہ اس گاڑی کے قریب سے گزر گئے۔ ابھی اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ کسی نے اس کے ناک پر رومال رکھا، اسے بے ہوش کر دیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ سکندر خان زادہ کے کمرے میں موجود تھی، اس کے بستر کی زینت بنی ہوئی تھی۔ پلیز، پلیز مجھے جانے دو، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ارے، ہمیں تمہیں کیسے جانے کی اجازت دے سکتا ہوں؟ تم سے تو میرے بہت سے حساب کتاب بنتے ہیں۔ پہلا حساب تو تمہارے باپ کی وجہ سے بنتا ہے، اور پھر دوسرا حساب تمہارے اس تھپڑ کی وجہ سے بنتا ہے۔ تم نے بابا کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آخر انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ انہوں نے میرا سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ اس نے میرے باپ کو دھوکہ دیا تھا، اور میں وہ دن آج تک نہیں بھول سکتا جب میرے بابا اس کی وجہ سے روئے تھے۔
اس نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا تھا۔ میرے بابا نے ساری جمع پونجی اسی کاروبار میں لگائے تھے جس کاروبار کو تمہارے باپ نے چٹکیوں میں اڑا دیا تھا اور پھر اس پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک دن بہت زیادہ کامیاب ہوں گا اور بالکل اسی طرح سے تمہارے باپ سے اپنا حصہ وصول کروں گا جس طرح سے اس نے ہمیں بے وقوف بنا کر ہم سے ہمارا حصہ لیا تھا۔ میں اپنے بابا کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں، پلیز معاف کر دو۔ یہ سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ معافی کام آ جائے گی؟ مجھے تمہاری معافی مانگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے صرف اور صرف اپنا انتقام لینا ہے، اور تم جانتی ہو میرا انتقام میں کیا شامل ہے۔ تمہیں ساری زندگی اپنے قید میں رکھوں گا۔ تم اس حویلی سے قدم بھی باہر نہیں نکال پاؤ گی اور نہ ہی کبھی اپنے گھر والوں سے مل پاؤ گی۔ دیکھو یہ ظلم مت کرو، میرے جیتے جی مر جاؤں گی۔ مجھے تمہارے جینے یا مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا مطلب صرف اور صرف تمہارے وجود سے ہے، اور جب تک تم یہاں پر رہو گی تب تک میرے دل کو چین ملتا رہے گا، اور تمہارا باپ بھی تمہاری غیر موجودگی میں تڑپتا رہے گا۔ جہاں تک تمہارے اس سو کالڈ منگیتر کا سوال، ہاں تو میں نے اس کو نہیں مارا، نہ ہی مجھے اس کو مارنے میں کوئی دلچسپی تھی۔ میرے پاس اتنا فضول اور نہ ہی اتنا فارغ وقت ہے کہ میں اس کو مارنے کی پلاننگ بناؤں۔ وہ بہت سی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا، اور اب اس کی حرکتیں بھی بہت مشکوک ہو گئی تھیں۔ جن لوگوں کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا وہ ان لوگوں کو ہی دھوکہ دے رہا تھا۔ انہوں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ نارمل انداز میں اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا، جبکہ وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، مگر کوئی بھی اس کی بات سننے والا نہیں تھا۔ دوبارہ سے جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں دلہن کا لباس تھا۔ جلدی سے یہ پہن لو اور تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں ہم دونوں کا نکاح ہونے والا ہے۔ میں کبھی بھی تمہاری قید میں نہیں آؤں گی، میں جیتے جی مر جاؤں گی، لیکن تمہیں خود کو حاصل کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ چیختے ہوئے بولی تھی، میری جان اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تمہیں اپنی ماں یا اپنے باپ کی ذرا بھی پرواہ ہے تو خاموشی سے میری بات مان لو، ورنہ انہیں راستے سے ہٹانے میں مجھے ایک منٹ نہیں لگے گا۔ جہاں تک تمہارے بیچارے بھائی کا سوال ہے، وہ بڑی مشکل سے امریکہ پہنچا ہے، اسے سیٹل ہونے میں ابھی کافی ٹائم لگے گا۔ اگر تم مجھے انکار کرو گی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی بھی وہاں پر سیٹل ہی نہ ہو پائے۔ تم لوگوں کی دولت تم لوگوں سے لے چکا ہوں، اور اب عزت ہی باقی رہ گئی ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ عزت تمہارے ہاتھوں سے نہ نکلے تو خاموشی سے میری بات مانگ لو۔ وہ جان بوجھ کر اسے ڈرا دھمکا رہا تھا۔ وہ بھی سہم گئی اور خاموشی سے اس کی بات مان لی۔ اسے ہاشم پر غصہ آ رہا تھا۔ ہاشم کی حقیقت جاننے کے بعد اسے اب اس انسان سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ زینت کو اس گھر میں گئے ہوئے تقریباً 4 دن گزر چکے تھے، مگر اس دوران ایک بار بھی وہ انسان اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ سارا دن وہ ایک ہی کمرے میں بند رہتی تھی۔ پہلے کے 2 دن تو اس نے روتے ہوئے چیختے ہوئے گزار دیے تھے، مگر اب وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کے رونے اور چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان ظالم تھا، اس کا دل پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اسے اپنی ماں کی شدت سے یاد آتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی ماں بھی اس کے بغیر بہت زیادہ بے چین ہو رہی ہوگی۔ 4 دنوں کے بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ ظالم انسان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے عین سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، تم بہت خوبصورت ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ زینت نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی تعریف کر رہا تھا، اس کے حسن کو سراہ رہا تھا۔ ایسا کیوں؟ اس کا دل خوف سے دھڑکا تھا۔ تم جانتی ہو ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ وہ اس سے سوال کر رہا ہے یا پھر اسے بتا رہا ہے۔ میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ پیچھے کی طرف کھسکنے لگی تھی۔ سکندر نے اس کے بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ نہیں میری جان، دور جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب میں تمہیں مکمل طور پر حاصل کر چکا ہوں۔ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے میں تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ میرے ساتھ اب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟
اگر آپ اس تھپڑ کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا تو حساب میں نے ابھی لیا ہی نہیں۔ تو میں تمہارے بابا کے بارے میں بتانے کے لیے آیا تھا۔ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، بیچارہ اسپتال میں موجود ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ تمہیں بھی بتا دیتا ہوں، اپنے بابا کے لیے دعا کر لینا۔ ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے بچنا نہیں ہے، کیونکہ جتنے گناہوں کا بوجھ وہ اپنے سینے پر لے کر بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد تو اسے مر ہی جانا چاہیے۔ پلیز خدا کے لیے اس طرح کی باتیں مت کرو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی، گڑ گڑانے لگی تھی۔ سکندر کے دل کو ایک لمحے کے لیے کچھ ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو ایک بار پھر سے پتھر کا بنا لیا۔ وہ بس اسے ذہنی اذیت دے رہا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کے بابا کو ایک چھوٹا سا ہارٹ اٹیک آیا تھا، ابھی وہ بالکل ٹھیک تھے۔ پلیز مجھے ایک بار اپنے بابا سے ملنے دو، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی، اور نہ ہی میں تم سے کبھی ضد کروں گی۔ میری جان، میں نے تمہیں یہ حق ہی نہیں دیا کہ تم میرے ساتھ ضد کرو، اور جہاں تک احسان کا سوال ہے تو میں اپنے دشمنوں پر احسان نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وہ جس سپیڈ سے آیا تھا اسی سپیڈ سے باہر نکل گیا۔ اب اس نے زینت پر ایک چھوٹا سا احسان یہ کیا تھا کہ وہ اسے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت دے دیتا تھا، مگر یہ وقت بھی اس کے لیے گزارنا بہت کٹھن ہوتا تھا۔ روز شام کے وقت وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی لڑکی لے کر آ جاتا، لاؤنج میں بیٹھ کر وہ گھنٹوں تک اس لڑکی سے باتیں کرتا رہتا، اور زینت کو لگتا کہ کوئی اسے بھری محفل میں کھڑا کر کے اس کے منہ پر زور زور سے تماچے مار رہا ہو۔ وہ کبھی خون کے آنسو پیتی تھی تو کبھی خود پر قابو نہیں رکھ سکتی تھی، اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی تھی۔ دل کا درد تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، اور ابھی اس کو اس چیز کا بھی احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اس سب سے بہت جیلس ہوتی ہے اور بہت تکلیف محسوس کرتی ہے۔ ایک دن اسے ایک نوکرانی نے موبائل دیا، اس نے جلدی سے اپنے بابا سے رابطہ کر لیا۔ خدا کا شکر تھا کہ اس کے بابا بالکل ٹھیک تھے، مگر اس دن جب سکندر کو اس بارے میں پتا چلا، اس نے سزا کے طور پر اس لڑکی کو اندھیرے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ جانتا تھا زینت کو اندھیرے میں بہت خوف محسوس ہوتا ہے، اس کا دم گھٹتا ہے، مگر اپنے غصے کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ خود پر قابو نہیں رکھ پایا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، اب دروازہ کھٹکنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تھک کر نیچے گر گئی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ کسی نے اس کے دل اپنی مٹھی میں کر لیا ہے۔ بلا شبہ وہ لڑکی اس کو یہاں سزا دینے کے لیے ہی لایا تھا۔ بلا شبہ وہ خود سے یہ بات کہتا تھا کہ وہ اس لڑکی سے نفرت کرتا ہے، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ وہ اس سے بے شک بے رخی برتتا تھا، مگر دل ہی دل میں اس پر جان لٹانے کے لیے بھی تیار تھا۔ اس کے ساتھ یہ سارا سلوک وہ صرف اور صرف اس کے باپ کی وجہ سے کر رہا تھا۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں بھرا، اسپتال لے کر گیا۔ وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہی تھی، اس کی سانس بار بار اٹک رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سکندر کو لگ رہا تھا کہ اس کی سانسیں بھی اٹکنے لگی ہیں۔ وہ اس کے چہرے کو پیار سے زور زور سے تپکنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے، زینت کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس کی حالت ایسی کیوں ہو رہی ہے۔ وہ اسے بر وقت اسپتال پہنچا چکا تھا اور اب بے چینی سے گیلری میں ٹہل رہا تھا، اس کی صحت مندی کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ پوری رات گزر چکی تھی، مگر ابھی تک ڈاکٹر نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے یہی کہتے کہ دعا کرو، اور پھر سب لوگوں نے اس 6 فٹ کے نوجوان شخص کو اسپتال کی گیلری میں نماز بچھائے گڑ گڑاتے روتے دیکھا تھا۔ ہر کسی کو اس پر ترس آ رہا تھا، سب لوگوں کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں، اور آج سکندر کو بھی اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں، زینت کو ہوش آ چکا تھا اور وہ اس وقت ڈری سہمی اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوا، اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ دیکھ کر سکندر کو لگا کسی نے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہو۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے اندر کی وحشت کو دبانے کی کوشش کی۔ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ میری کم ظرفی تھی، میں ایسا تو نہیں تھا
کہ ایک عورت کو تکلیف پہنچاتا، مگر کیا کروں، انسان ہوں، ہر انسان خط سے خطا ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی خطا ہو گئی۔ وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اور جہاں تک تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کا سوال ہے تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے یہاں پر یقین نہیں، کیا پتا آپ یہ سب کچھ بہلانے کے لیے کہہ رہے ہوں۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، اس نے اپنی گردن جھکا دی۔ تو تمہیں میرا یقین ہی توڑا ہے، اور اب تمہارا یقین میں بحال کروں گا، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، بس مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے ایک موقع دو گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی، جب مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ میں تمہیں کھو دوں گا تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں جیتے جی مر گیا ہوں اور میری زندگی کا ہر مقصد ختم ہو گیا ہے۔ میں پہلے اپنے بابا کے ساتھ بہت اٹیچ تھا، بابا کے ساتھ بعد زندگی پہلی بار کسی نے مجھے اپنی طرف اس قدر مائل کیا ہے کہ مجھے اس انسان کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، اور وہ انسان تم ہی ہو۔ تم سے زیادہ باتیں نہیں کروں گا کیونکہ باتوں سے کوئی بھی انسان اگلے کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔ اب میں تمہیں اپنے ایکشن سے ثابت کروں گا۔ اپنا خیال رکھو، ریسٹ کرو۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس دن کے بعد وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا، اس کی چھوٹی چھوٹی بات سنتا، ہر ایک بات کا جواب دیتا۔ اسے یہ بھی پتا چل گیا کہ زینت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ٹینشن لیتی ہے، مگر وہ کبھی اس سے تنگ نہیں ہوتا تھا۔ زینت بھی اس کا یہ روپ دیکھ کر خود بخود اس کی طرف مائل ہونے لگی تھی۔ اسے ایسا انسان چاہیے تھا جو اس کی عزت کرے، اس سے محبت کرے، اس کو سنے، اس کو سمجھے، اس سے تنگ ہوئے بغیر اس کی بات مانے، اور وہ انسان اسے مل چکا تھا۔ لیکن ماما بابا سے وہ ابھی بھی دور تھی۔ کیا بابا کو معاف نہیں کر سکتے؟ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ بے ساختہ بولی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ چپ کر گیا۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میرا موڈ بہت خوشگوار ہے، پلیز میرا موڈ خراب نہ کرو۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے قدموں میں گرنے کے لیے تیار ہوں، اور خدا کے لیے میرے بابا کو معاف کر دیں، خدا کے لیے ان کی غلطی کو نظر انداز کر دیں۔ وہ اس کے قدموں میں گر گئی، اس کے ساتھ ہی وہ بھی شرمندہ ہو کر پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہو؟ اٹھو نیچے سے، تمہاری جگہ یہاں نہیں ہے بلکہ میرے دل میں ہے، تم میرے دل کی ملکہ ہو۔ میں اپنے ماما بابا سے بہت محبت کرتی ہوں، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے تمہیں کبھی بھی ان کو چھوڑنے کا نہیں کہا۔ اگر تم ان سے ملنا چاہتی ہو 100 بار ان سے جا کر ملو، مگر جو نفرت میرے دل میں تمہارے باپ کے لیے ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو تکلیف تمہارے بابا کی وجہ سے میں نے اٹھائی وہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا، اور میں تمہیں بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے میں صرف یہی کر سکتا ہوں کہ تمہیں تمہارے بابا سے ملنے کی اجازت دے دوں۔ مجھے یقین ہے تم میری بات کو سمجھو گے۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوا ہے، اس لیے خاموش ہو گئی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اسے اپنے والدین سے ملنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اور پھر ایک دن اس کے بابا نے خود اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے اپنے دوست کو دھوکہ دیا تھا۔ اس کی وجہ سے سکندر نے ماضی میں بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اگر وہ ان کو معاف نہیں کر پا رہا تو یہ اس کا حق بنتا ہے۔ سکندر نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا۔ جس دن اس کے بعد کی آخری سانسیں چل رہی تھیں اس دن اس نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ ان کو معاف کر چکا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جویریہ بیگم کو بھی لے کر اپنی حویلی میں شفٹ ہو گیا۔ اس نے زینت کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا، اور اب وہ اپنے فیصلے پر قائم رہنے والا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔